کہف کے آیت نمبر 101 میں یہاں پر دیکھیے ہم لوگ جب وقف کرتے ہیں تو کنفیوز ہونے لگتے ہیں کہ یہاں پر ہم آگے کیسے پڑھیں گے، یہاں پر کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے میں آپ کو بالکل آسان طریقے سے بتاتا ہوں۔ وَأَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ اب دیکھیے اس کو آگے کیسے پڑھیں گے، تو یہاں پر دیکھیے یہ الف ہے نا، ایک چھوٹا سا نون قطنی ہے، لیکن یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ الف کے بعد جو ہے کیا لام ہے، تو یہاں پر کیا لام ہے نا، تو اب جو ہے یہ الف کے اوپر زبر لگا دینا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، پھر یہ حمزہ، یعنی کہ یہ الف الف نہیں رہے گا، پھر یہ حمزہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سیکھیں گے قرآن پاک میں جو مشکل الفاظ ہے درست طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے ہم اپنا جو ہے شروع کرتے ہیں جو مشکل الفاظ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 83 میں یہاں پر دیکھیے ایک سرکل بنا ہوا گول ایسا ہے، نقطہ ایسا ہے نا، تو یہاں پر جب ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ والا جو حرف یعنی الف کے اوپر جب یہ ایسا سرکل بنا ہوا رہے گا تو یہ الف پڑھا نہیں جائے گا۔ تب اس کو کیسے پڑھیں گے، فرعون وملئہم، وملا نہیں پڑھنا ہے، وملئہم نہیں پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، وملئہم ان یفتنہم، فرعون وملئہم، دیکھیے لام پر زبر ہے، تینوں حرف پر زبر ہے، دیکھیے واو پر بھی زبر ہے، میم پر بھی زبر ہے، لام پر بھی زبر ہے، تو تینوں کو جلدی ادا کرنا ہے۔ اگر کسی بھی حرف کو اگر آپ تھوڑا سا زیادہ کھینچ دیں گے تو گویا کہ ہم نے ایک حرف کو بڑھا دیا، اور ایک حرف کو بڑھا دینا یا ایک حرف کو گھٹا دینا یہ بڑی غلطی ہو جائے گی، لہن جلی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو جلدی ادا کرنا ہے۔ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ۔ اور دیکھیے میں مشکل الفاظ جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں، جو کہ سورہ کہف کے آیت نمبر 101 میں یہاں پر دیکھیے ہم لوگ جب وقف کرتے ہیں تو کنفیوز ہونے لگتے ہیں کہ یہاں پر ہم آگے کیسے پڑھیں گے، یہاں پر کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے میں آپ کو بالکل آسان طریقے سے بتاتا ہوں۔ وَأَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ اب دیکھیے اس کو آگے کیسے پڑھیں گے، تو یہاں پر دیکھیے یہ الف ہے نا، ایک چھوٹا سا نون قطنی ہے، لیکن یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ الف کے بعد جو ہے کیا لام ہے، تو یہاں پر کیا لام ہے نا، تو اب جو ہے یہ الف کے اوپر زبر لگا دینا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، پھر یہ حمزہ، یعنی کہ یہ الف الف نہیں رہے گا، پھر یہ حمزہ ہو جائے گا۔ تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے، یہ نون قطنی اس کو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ یہاں حمزہ کو یہاں لام میں ملا دینا ہے، اس پر زبر لگا دینا ہے، تو کیا ہو جائے گا، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، ذالیا زیر ذی، نون زبر نا، الذین كانت اعینهم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا۔ دیکھیں یہاں پر بھی جب ہم وقف کریں گے، رکیں گے اس جگہ، تو یہاں دیکھیے عین پر دو زبر ہے، ایک زبر کو الف کے ساتھ ملا دینا ہے اور ایک زبر کو نہیں پڑھنا ہے وقف کی حالت میں، رکنے کی حالت میں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، عین الف زبر آ، سمعا، اور اگر ہم اگلی آیت کو ملائیں گے تو پھر کیا پڑھا جائے گا، سمعن، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے، اور میں آپ کو آگے مشکل الفاظ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیے سورہ فاطر آیت نمبر 33، آیت نمبر 33 میں یہاں پر دیکھیے ہم لوگ پڑھنے میں بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں، 70% لوگ یہاں پر پڑھنے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا پڑھنا ہے، اوپر حمزہ ہے، نیچے واو ہے، پھر یہاں اوپر حمزہ ہے، پھر دو زبر ہے، پھر یہاں واو ہے۔ تو دیکھیے میں بالکل آسان طریقے سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے
ذہبیوں، با کو یہاں واو ملا دینا ہے، با واو زیر، بیوں واو زبر با، ذہبیوں، لام حمزہ پیش لو، یہاں پر جھٹکا لگانا ہے، ٹھیک ہے، یہ واو سائلنٹ ہے، واو نہیں پڑھا جائے گا، لو لام پیش لو، ولو لو، اور یہاں پر دیکھیے دو زبر ہے تو ایک زبر کو نہیں پڑھنا ہے اور ایک زبر کو الف کے ساتھ ملا دینا ہے، اور یہ واو یہاں پر بھی واو نہیں پڑھا جائے گا، صرف حمزہ پڑھا جائے گا، تو یہ کیا ہو جائے گا، حمزہ الف زبر آ، ولو لو آ، یہاں پر بھی جھٹکا لگانا ہے، ٹھیک ہے، ولو لو آ، یا دیکھیے یہاں سے میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہو جائے گا ولؤلؤا، ڈائریکٹ حمزہ پر جو دو زبر ہے ڈائریکٹ یہاں واو میں مل جائے گا، ٹھیک ہے، ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، اس طریقے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ چلیے آگے دیکھیے، آگے جو ہے یہاں پر بھی ہم لوگ 70% لوگ سورہ یاسین جو روزانہ کا ہم لوگ صبح میں تلاوت کرتے ہیں، سورہ یاسین آیت نمبر 52، آیت نمبر 52 میں دیکھیے یہاں پر جو ہے، یہاں پر دیکھیے اوپر سکتہ بھی ہے، نیچے میم بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ پہلے میں سکتہ کے بارے میں بتا دیتا ہوں، یہ سکتہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ یہاں پر پڑھتے وقت جو ہے سانس جو ہے رک جائے گی، آواز جو ہے یعنی کہ سانس جاری رہے گی، ٹھیک ہے، آواز رک جائے گی، آواز جو ہے رک جائے گی اور سانس جاری رہے گی، اور یہ جو میم یہاں پر لکھا ہوا یہ میم وقف لازم کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر زیادہ بہتر ہے، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے یہاں پر سکتہ کرنا ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب اس کو سکتہ کیسے کریں گے میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں، مِن مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، من مرقدنا هذا یعنی تھوڑی دیر جو ہے اپنی آواز کو روک لینا ہے، سانس نہیں ٹوٹنا پائے، ٹھیک ہے، من مرقدنا هذا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی، مزید ایسی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔